الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی اس گلے پاک محمد پہ لاکھوں سلام جن سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بیلوں سے طینت پہ لاکھوں سلام وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راغب دوش عزت پہ لاکھوں سلام وہ شہید بلا شاہ گل گل کبا
بے قصد دشت غربت پہ لاکھوں سلام، آل اسلام کی مادران شفیع بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف ونجہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، جان ساران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، شافی مالک احمد امام حنیف چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام، کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات ذی وقار سامعین محترم، علماء کرام، مشایخ اعظام، قضاء حضرات، خانان حضرات، بانیان محفل، منتظمین جلسہ اور مسند صدارت پر تشریف فرما حضرت قبلہ صاحبزادہ والا شان پیر سید نوید علی شاہ صاحب بخاری زیدہ مجد الکریم، اور مجھ سے پہلے حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد یونس چشتی صاحب آپ حضرات کے سامنے خطاب فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید جو ہے وہ ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ ہمارے نوجوان بچوں نے ہمارے قبلہ علامہ پیر محمد اجمل صاحب ان کے سرپرست ہیں، انہوں نے کہا کہ جی آپ نے آنا ہے، تو میں آپ حضرات کے سامنے آ گیا ہوں۔ آپ جس محبت سے یہاں بیٹھے ہیں اور جتنی جو ہے وہ آپ کی چاہت ہے اور آپ کا جوش و خروش ہے، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا مستقبل تابناک ہے اور وقت آنے والا ہے کہ مسلمان ایک ایک ظلم کا بدلہ جو ہے وہ کفر سے لیں گے انشاءاللہ۔ میں ایک دو باتیں ناموس رسالت پر ہی آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ غزوہ حنین کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کے وقت ان پہاڑوں کی طرف سے ہمارا کون پہرا دے گا؟ رات ہم نے گزارنی ہے تو پہاڑ یہ جو سامنے ہے، ادھر سے کوئی دشمن نہ آئے تو کون پہرا دے گا؟ حضرت انس بن ابی مرثد الغنوی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا کہ میں پہرا دوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا پھر گھوڑے پر سوار ہو کر آؤ۔ جب وہ سوار ہو کر آئے تو میرے آقا نے فرمایا دیکھ لے رات اس طرف سے کوئی بندہ نہیں آنا چاہیے۔ عرض کیجیے میں حاضر ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ کوئی 10-12 بندے اور بھی بھیجو بادشاہ، وہ اتنا بڑا ادھر قبیلہ رہتا ہے، وہ حملہ کریں گے ان کے راتی میرے سے ٹکڑے کر دیں گے۔
بزدل بندے کا کام ہی کوئی نہیں حضور نال پیار سے گھوڑا لے کر چلے گئے. اب ہم ممتاز قادری کا نام کیوں لیتے ہیں؟ ان کو لوگوں کو سمجھ نہیں آیا کہ ناموس رسالت کا مسئلہ بہت بڑا ہے. میں نے نہیں پڑھا کہ کسی صحابی کو حضور نے خود نماز پڑھاتے ہوئے ایسے دیکھا ہو. میں نے نہیں پڑھا. جب میرے آقا صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آئے نا، حضور نے سنت ادا فرمائی کہ فرمایا یارو ساڑھا شاہ سوار نہیں آیا، میرا غلام نہیں آیا. جو حضور کا پہرا دینے کے لیے جائے حضور خود پوچھتے ہیں کہ نہیں آیا. ڈی چوک میں جیسی اپنی طاقت نال نہیں بیٹھے رہے. ہاں جی، اسی اپنی پاور نال نہیں بیٹھے رہے. کہتے سن جی 1500 بندہ ہے، تو میں کہا جی 1500 بندہ ہے تو پھر تسی 7200 پولیس کیوں بولے، فوج کیوں بولے؟ 1500 بندے کو قابو کرنے واسطے اتنے بندے چاہیے سن. گل میں اور سی اصل میں تمہارے سامنے گل کر رہا ہوں. حضور نماز سنت پڑھیاں تے اپنے غلام کو پوچھا، میرا غلام میرا کوئی شاہ سوار نہیں آیا؟ صحابہ نے کہا جی کوئی نہیں آیا. گل بڑی توجہ نال سننا. آج لوگوں کی نمازوں میں خلل آ جاتا ہے. سنی بھی بولے والے جلے ہو، جس طرح صاحبزادہ صاحب نے گل کی تھی نا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوا. دین حضور کی ذات ہے، باقی ساری دین کی نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں. دین حضور کی ذات ہے. گل یاد رکھنا. جب رسول اللہ نے نماز پڑھانی شروع کی تھی نا، صحابہ پیچھے کھڑے تو فجعل یلتفت الی الشیخ، رسول اللہ ساتھ نماز پڑھا رہے ہیں اور ساتھ سامنے جس طرف سے حضرت انس بن ابی مرثد الغنوی نے آنا تھا، حضور درختوں کی طرف دیکھ رہے تھے نماز کے دوران کہ میرا غلام نہیں آیا. جی نماز اللہ کی پڑھا رہے ہیں. حضور نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے ابو بکر عمر عثمان ولی کھڑے، ساتھ تے سعید کھڑے تے بلال کھڑے. اور پہلا سوال یہ کہ صحابہ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ یہ رسول اللہ ادھر دیکھ رہے ہیں تو پھر صحابہ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ ایک کلندر لاہوری کہنے لگا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیری ندائے ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل بھی آب و جستجو عشق حضور و اضطراب. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو حضور کا پہرا دینے کے لیے تشریف لے جائیں، حضور دوران نماز بھی ان کا خیال رکھتے ہیں. کیوں جی؟ اتنے غیر اللہ کا نام لے کے لوگ کیوں نہیں گلا کی؟ رسول اللہ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو ہے نا صحابی دیکھے، ایک ہے حضور دیکھے. ایتھے آ کے عقل مک جاتی. سانو کہتے ممتاز قادری تو کیوں نہ لیندے ہو؟ میں کہا چلے آج کے رسول اللہ نماز کے دوران اپنے محافظ کی طرف دیکھ رہے ہیں. مولویاں نے نعرے نہیں لگے، صرف حضور کا نعرہ لگا. سبحان اللہ بند کر دیتا ہے. اسی ڈی چوک میں 10 آیا ہوں. تمہیں پتہ میں آخری تقریر جڑی کی تھی سارے میں میڈیا سے کھانا نا، پھر ضرورت سی انہوں نے اور یہ کڑیاں بھی سینٹر میں بھی کھانا مولی خادم کی تقریر بھی نہ کھا سکتا. میرے اتنے دکھا دے پوری دنیا میں اتنے کی گل کی تھی. میں کہا سانو اللہ رسول نے ڈی چوک کے آداب نہیں دسے، آداب نہیں دسے، سمری کے آداب نہیں دسے، سپریم کورٹ کے آداب نہیں دسے. جی یہاں کیوں آ گئے؟ یہ کیا لینے آ گئے ڈی چوک میں؟ ڈی چوک تو پیو دا، ڈی چوک تو پیو دا. ڈی چوک تے رسول اللہ کے نام والی ساری کائنات کھڑی.
تو گل کرنے والی ڈی چوک سے عمران جائے تو جائز ہے، اسی جائیے لبیک تو نعرہ لاؤن لگ جانا جائز کیوں؟ باقی میں پھر ہوں روک دیا گا، میں پیسے تو پتہ میرے کو تقریب کو نہیں ہوتی، پیسے نہ دو بس کرو، میرے کو تقریب کو نہیں ہونی ہوگا، بڑی مہربانی، پیسے نہ چھوڑو، میری گل سنو تھی اے ہی پیسے نہیں پاتے، سبحان اللہ، تھی میری گل سنو اے ہی میری قیمت، سبحان اللہ سبحان اللہ، تھی ہوں بس پیسے نہ کٹے رہن دو جتنے پے جہاں مرضی چک کے لایا جائے، چکن دو جڑا تھی میری گل سنو، سبحان اللہ سبحان اللہ، توجہ، ڈی چوک کے آداب ہمیں بتاتے ہیں، ڈی چوک کے آداب کیسے، اس طرح صاحبزادہ صاحب نے کیا نا، من ایک صحافی کہنے لگا جی شرعی طور پر گالی کا کیا حکم ہے، پتہ سی مجھے خادم میں چھک دے گا، تو میں آگے جی بتاؤ جڑا نبی علیہ السلام کی عزت کا غدار ہے وہ کی حکم ہے، اللہ اکبر، کیا بات ہے، پھر وہ منہ چھپا لیتے ہیں، پیر افضل قادری صاحب نے کہنے لگے پہلی باری تو ہی ٹکریا صحافیوں نے، صحافیوں نے گل بھی کوئی نہیں کرتا، میں کہہ جڑا ٹکرے ہی کوئی نہیں، اتنی ساری کیمری کے پیچھے لوگ ایمان بھیجتے ہیں، تھی اپنے کیمرے سنبھال کے رکھو، تے کیمرے ویکھن یا نہ ویکھن، جنہ کا کام اسی کر رہے ہیں وہ مالک کے ویکھ رہے ہیں، وہ مالک کا نماز کے بچ ہی ویکھتے لوگ، غلام آیا کہ نہ آیا، بے شک تھوڑی ساری کیمریاں سانو نام ہی دکھایا تو کی ہوا، وہ مالک کا نماز کے بچ ہی ویکھتے ہیں میرا غلام آیا کہ نہ آیا، محمد سے وفا جب میرے آقا کو مولا نے سلام پھیریا نا تو میرے آقا نے فرمایا قد جا فارسکم، فرمایا لو جی تمہارا شاہ سوار آ گیا، جلے وہ کدی بھی کائنات کن رب نے اس واسطے نہیں پڑھایا کہ حضور کے بارے گل سننی، حضرت ابو ہریرہ جب میرے آقا ظاہری دنیا تشریف لے گئے نا تو حضرت ابو ہریرہ مدینہ پاک کے چوراہے میں کھڑے ہو جاتے سن، اجنبی بندہ کوئی باہروں آتا سی نا مدینہ پاک آپ انہوں روک لیں سن، آپ پوچھتے سن تو رسول اللہ کی زیارت کیتی کہ نہ کیتی، جو کہنا کیتی کہ فرمایا تو جا تیرے نال گل کوئی نہیں، جے ایو جا بندہ آتا فرما دے تو حضور کا چہرہ نور ویکھیا اور کہتے نہیں ویکھیا، آپ انہوں چوراہے تے نپ کے کھڑے ہو جاتے سن، فرمایا تو تے نہیں ویکھیا ابو ہریرہ ویکھیا، تو تے نہیں ویکھیا ابو ہریرہ ویکھیا، میں کہا جی پھر کی ویکھیا، فرمایا حضور کا چہرہ انور ایسے تھا، حضور کی زلفیں ایسی تھی، حضور کے مبارک ہاتھ ایسے تھے، حضور کے مبارک پاؤں ایسے تھے، رسول اللہ چلتے ایسے تھے، مسکراتے ایسے تھے، آخر میں آپ فرما دیتے میرے ماں باپ ان پر قربان، حضور جی نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سکتا، ارے تکبیر، تیرے دل کی صدا، تیرے دل کی صدا، پابندیاں ساڑھے تلا دیتیاں ورنہ پوری سنیت تو کٹھی ہو جانی سی، سبحان اللہ، کیوں رستے بند کی دن جڑے تو پھر ایسا صاحب صاحب نے بھی آ جانا سی، ایسا بھی آ جانا سی، اینا بھی آ جانا سی، اینا بھی آ جانا سی، جو ساڑھے علماء سے بیٹھے تھے اسی پیچھے رہی بھوکے تسے بیٹھے، ساری دنیا آ جانا سی، پاکستان اس سے بھی نہیں بدل جانا سی، انہاں سلیمے کو پتہ سی کہ ہن حضور کے غلام جاگ پہ، سبحان اللہ، ہاں اب پاکستان کے بنانے والے جاگ پڑے ہیں، مولانا عبدالستار خان غازی فرماتے سن بھائی ہندو سی ہندو، اس کا نام سی مسٹر گنیش، ایک مسلمان کا کھیت سی گنیا دا، وہ ہندو روزانہ جاوے تے کھیت کے سامنے جا کھڑا ہو کبھی کھیت رہے کھیت کہتا ہے تمہیں مسٹر گنیش دو چار گنے توڑ لو، پھر خود ہی کبھی 10 توڑ لو 20 توڑ لو، وہ ایڈے سارے گنے روزانہ بان کے گھر لے گئے، وہ مسلمان نے دیکھا میرا تو کھیت ہی ویران ہو گیا، انہوں نے پوچھا میرے گنے کون توڑتا، انہوں نے کہا ہندو آتا ہے گنیش، وہ خود ہی اپنے کو پوچھتا ہے پھر خود ہی توڑ لیتا ہے، وہ مسلمان چھپ کے بیٹھ گیا، وہ جب ہندو آیا نا انہیں جب یہ کیا کھیت رہے کھیت کہتا ہے اس مسلمان نے مولانا فرمانے سے کفر کلی تو نہ پیا ہو، ہندو دی لیٹ ہوتی نا آپ فرمانے سے کفر کلی تو نہ پیا، نال ٹھنڈا تالاب سی اتنے لے گیا وہ کفر کلی تو پکڑ کے نا انہیں تالاب جو کہنے لگا پانی ٹھنڈا ٹھار کہنا تین جٹ گوار ہوتے 2 دیواں کے 4 پھر خود ہی کہے 10 دے دو 20 دے دو، انہوں جب 5-10 ہوتے لگے نا
واپس گھر گیا 2-4 دنوں تو بعد وہ پترا نے کہا جناب گنے لے آؤ، انہوں نے کہا ہوں گنے نہیں لگتے، مالک جاگ پڑا سنی پیسے جاگ لبیک ہوتے سنی جاگ پیسے کہ کھول کے دینا راستہ کہ دنیا کو پتہ لگتا حضور سے غلام کیویں آ سکتے ساڑھے ہزاروں بندے نے گرفتار کیتے، آج تک کسی تاریخ کے جتنے بندے خوشی نال گرفتار نہیں ہوئے۔ ہاں جی میں 1977 کی تاریخ سے میں رہا، لیکن خوشی نال وہ 3 روزانہ بندے گرفتاریاں دے سن، ساڑھے بندے دیں گرفتاریاں دیتی اور تھانے بھی گونج اٹھے لبیک نال، جیلوں بھی گونج اٹھیاں، پولیس والوں بھی آئیں کمن ہونا کیوں شیر کتوں لے آئے ہو؟ میں کہا محمد عربی دے شیر ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ انہیں صدر جانو تو نہیں چھڑیا، پولیس کے فوج کے جناب رینجر کی لوگ بندے ہونا کیا جناب لبیک کرے کسی گولی چلائیے، انہوں اندروں رپورٹ مل گئی سی حضور کے غلاموں میں کہ بس میں بات نہیں رہی، 4 دن دے بندے بھوکے ہونن جی پیاسے ہونن کیوں جی پھر 6 فٹ زمین توڑ کے نعرہ لا یہ کیڑی پاور سی؟ میں اقبال کلندر لاہوری کو پوچھا، میں کہا اقبال بچے گھا کھاتا آخری دن تو میرے سامنے گھا کھاتا انہاں بچے نے گھا کھاتا پتے کھاتے، میں اقبال کو پوچھا میں کہا پانی کوئی نہ ہوئے پتے کے گھا کھا کے 6 فٹ زمین توڑ کے لبیک کا نعرہ لانے کیڑی پاور سی؟ اقبال کہنا تینوں پتہ نہیں قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پاور یہ وہی پاور سی جڑی صحابہ نے سمندر میں گھوڑے سکتے، یہ وہی پاور سی جڑی صحابہ دریا تجربے میں گھوڑے سکتے، باہمیں صحابہ ہے لیکن کنیکشن تو ساڑھا بھی ہے سنی ہون تو تک نا سارے تھوڑے چہرے چمک اٹھے، پہلے دن سنی خبر نہیں کرتے، میں کہا لو جی اسی چلے گئے تو جا بیٹھے پہنچے کہ نہیں اسی کوئی رہا سانو بھی اتنی چیز ملی تھی اتنی انہوں نے دے دیتی، کسی قائد نے چھپ کے روٹی نہیں کھاتی، بالکل کسی قائد نے چھپ کے پانی نہیں پیتا، اے میدان میں ستے رہے ایسی بھی میدان میں ستے رہے اے جناب وہ ستے رہے، میں تو مطلب لگتا مریضی تھی میں بھی کوئی 4-5 میں بھی آئی 6 گنا کی ستا رہا لمبا میں بھی کوئی نہ پیا اتنے دن 4 دن میں بھی لمبا کوئی نہ پیا، اے جناب روڈوں پہ ستے رہے کیڑی پاور سی جتنے ستے رہے کڑیاں پاکستان دیا نشا کے عمران خان کہنے سی میں نیا پاکستان بنانا ہے، میں آقا کڑیاں مسلمانوں دیا جڑیاں صفا مروہ کے درمیان نس نہیں سکتیاں اور نچ کے ہوئے سکتیاں چلیا، میں نے کہ نہیں دسیا مسلمانوں دیا کڑیاں نچ سکتیاں جڑیاں طواف کعبہ کر کے انجن نہیں کر سکتیاں اور سٹیجوں تے کر کے انجن کر سکتیاں، تو کیڑا پاکستان بنانا چاہتا؟ اسی جس پاکستان واسطے گئے سی وہ پاکستان ہوئے کہ کڑیاں اتنے نچدیاں نہیں، لیکن فاروق اعظم نے کہہ دینیاں تو کون ہو گئے؟ ہاں اے پاور اسلام نے کڑیاں نو دیتی اولیاء کا ہے فیضان ہاں اسی ہے پاکستان اتنے مسلمانوں کی کڑیاں نچدیاں نہیں، لیکن حضرت محمد بن سلیمان جزولی جنہاں دلائل خیرات شریف لکھی 500 سال تو زیادہ 600 سال تو زیادہ عرصہ ہو گیا آپ کو اعظم صاحب راضی صاحب کی گواہی دیں گے، مولانا کی گواہی دیں گے، سارے مشائخ کو پڑھ دیں او کتاب لکھن کا سبب مسلمانوں کی کڑی سی لکھی جائے مسلمانوں کی اے کڑیاں مسلمانوں کی اے کڑیاں نہیں جڑیاں بازار وچ نچدیاں اے نکی جی بچی حضرت محمد بن سلیمان جزولی ایک پنڈ وچ گئے نماز پڑھن لگے زور دی کنویں تے گئے نہ ڈول تے نہ رسی، آپ پریشان ہو گئے، آپ نے فرمایا میں زور کی نماز پڑھنی نہ ڈول جناب رسی ہے نہ ڈول ہے، قریب ایک گھر کے درختوں ایک نابالغ بچی دیکھ رہی سی، انہیں آواز دیتی، انہیں کہا بابا کی ہویا؟ انہیں کہا بچی نماز پڑھنی نہ ڈول ہے نہ رسی ہے کنویں تھے، آپ نے فرمایا بابا جی ٹھہرو میں آ رہی ہوں، مسلمان اے ملالا مسلمان دی دھی نہیں، نا 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 اے ملالا مسلمان دی دھی نہیں جیڑی سلمان رشدی نہ کھڑ کے تصویریں بنواوے گستاخ رسول اللہ، مسلمانوں کی دھی ہے جدی میں گل کرن لگا، اور نکی جی بچی آئی اور ڈول رسی لے کے نہیں آئی، خالی ہاتھ آئی تے کنویں دے اوتے کھڑے ہو کے انہیں کنویں میں تھک دیتا، جدو تھکیا تے پانی کنویں دا اگل کے باہر آ گیا، چشمہ بن گیا،
شاہ جی نے وضو کیتا، وضو کرنے تو بعد اس گھر جا کے دستک دی تھی، انہوں نے کہا بچی باہر آ، میں تیرے کو جنگ پوچھنی، انہوں نے کہا بابا میں کوئی ملالہ تو نہیں نا، میں تھوڑا کم کر دیتا، وضو کرا دیتا، میں کوئی ملالہ یا تو اوباما کو میں ایوارڈ لے دی پھرا، میں مسلمانوں دی دھی ماں، انہوں نے کہا میں تینوں رسول اللہ تے اللہ کا واسطہ دینا، باہر آ، بچی باہر آئی، آپ نے پوچھا تو کیڑا کام کرنی بچی کہ تو پانی بھی تھکیا تو پانی چشمہ بڑھ کے باہر آ گیا۔ سنو مسلمانوں دیا بیٹیاں ایو جیاں جب تک رہیاں پھر دنیا کے مسلمانوں کا راج رہا، انہیں کہا میں رسول اللہ سے درود شریف پڑھنی۔ جیڑی محمد بن سلیمان غزولی آپ نے فرمایا، آپ نے اس کے بعد سے درود شریف اکٹھا کرنا شروع کیا کہ حضور کی امت تک یہ پیغام۔ آپ ایک باری کتاب جمع کر کے نا اس بچی کو لے گئے، آپ نے فرمایا جیڑا درود شریف تم پڑھنی ہے تو آیا کہ نہیں آیا؟ انہوں نے کہا نہیں آیا۔ آپ نے پھر دوبارہ اس نے قرآن درود شریف جمع کرنا شروع کیا، پھر اس بچی کو لے گئے، پھر اس نے فرمایا کہ ہن ویکھ درود شریف آیا کہ نہیں آیا؟ انہیں کیا ہونا آ گیا۔ سارے نے لکھا اللہم اے جڑا ہے نا اتوارا ہی حزب، وہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حقہ العظیم، اے دے بارے سارے نے لکھا اے صلاۃ البیر، اے او درود ہے جڑا بچی نے کنویں میں تھوکیا پڑھے سی، اے او درود مسلمانوں دیا دھیاں اے بن اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حقہ العظیم۔ چلو جی مسلمانوں دیا دھیاں اے درود پڑھدیاں رہیاں، پھر صلاح الدین ایوبی بھی آیا، غزنوی بھی آیا، ہن بھی انشاءاللہ پڑھ رہی ہیں۔ مسلمانوں دیا بیٹیاں سانو اتنے ایک رکا پہنچیا ڈی چوک، مسلمان بچیاں نے لکھیا ہونا کہ ابھی اسی اپنے بچے لے کے ڈی چوک آنا چاہتے ہیں، اجازت؟ میں آگے نہ اسی تو مر جاؤں گے پھر آگے، سبحان اللہ، جب تک اسی موجود ہے تھی گھر بیٹھو، درود شریف پڑھو تے ساڈے واسطے دعا مانگو، جے سانو رب جیڑی کام رب جی میں رضا ہے جی انہیں شہادت دینی تاں بھی اسی حاضر، سبحان اللہ، جی انہیں واپس بھیجنا تاں بھی اسی حاضر۔ تے میں نے بزرگ فرمان لگے کہ سارے اولیاء دیا روحاں تواڈے ارد گرد گھیرا پایا ہوئے، سبحان اللہ، میں نے بزرگ انہاں کہا تسی ایویں تھوڑے تے بیٹھے ہو، سبحان اللہ، ایویں سکون نال تھوڑے بیٹھے ہو، اگلا گھیرا پا کے کھڑے سن، آوے تے صحیح۔ اللہ اکبر، ہیلی کاپٹر آئے ایک باری، تین باری، دو باری ہیلی کاپٹر آئے اثر تو بعد، اور دو باری گئے تو انہوں نے یقین نہ آئے کوئی تھلے انہوں نے کوئی اور شے نظر آئی، انہوں سمجھے سی انہوں تھلے انہوں نے کوئی دوربین جو ویکھیا تو کوئی اور ہی مخلوق نظر آئی، وہی فقیر نظر آئے نا، اور پھر تیسری باری نیوے ہو کے آئے، انہوں نے کہا یارا سانو رپورٹا ہو ملیا لیتے تو کوئی اور شے بیٹھی، اہل سنت ایسی بھائی کوئی جنہاں نال مالکاں سانو مالکاں پیاس نہ چھڈ دیتا، نہ 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 او مالک کے اوپر جڑے نماز ہی چی ویکھے میرا غلام آیا کہ نہ آیا، قاضی ایاز نے شفا شریف لکھیا اے جب تسی لبیک کے نعرے لا رہے ہو نا یہ سوچا سمجھا نہ کرو، سوچا بندہ گناہ تو ڈرے برائیاں تو بچے، ہزار باری سوچے کہ میں کر رہا یار نہیں کرنی برا، جب حضور کی بات آئے پھر انے واہ گل کرنی، پھر سوچا بنا یہ میری زندگی گل یاد ہے، اور ہزار باری سوچو جب میرے آقا کی گل آئے پھر بن سوچے سمجھے گل کرنی، نعرہ نہیں لگے اے نعرہ ہم تو تمہیں سمجھ کوئی نہیں آ رہی کہ جناب تھی سمجھ لو اے نعرہ لا رہا ہے یا اے نعرہ لا رہا ہے، ہوں یہ نعرہ لاؤ این پکا کے جانا ہے، نعرہ این پکا کر کے جانا ہے، جب قبر جات فرشتے پوچھتے ہی جان لب ہے جی ماں تم تو تجھے کہو یہ نعرہ تو لا دے آنا لبے نوجوان انہوں نے چہرے چمک اٹھے، یہ فلموں ڈرامے چھڑ کے لبیک وال لگ پائے، جب تسی آ گئے ہو نا ادھر
ہوں برما کے مسلمانوں کے ظلم کسی نہیں کرنا. میری زندگی کا مقصد یہ سی مولوی پیروں کے نعرے ہم نہیں لانے. ہوں ایک نعرہ لاؤ اے لبیک یا رسول اللہ. جب لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگ گیا نا تو پھر حضرت بلال قاضی کی چھت تے چڑھ جانا. جب رسول اللہ آ جان گے نا تو حضور کی گل ہو جائے گی. پھر جڑے بھونکتے پھر مالک کہتے ہیں یہ بھی سڑک ہوتا ہے, یہ بھی سڑک ہوتا ہے, یہ بھی سڑک ہوتا ہے. جب حضور کی گل ہو جائے گل تو مالک کا نہیں ہے نا. حضور کی جب گل ہو جائے گی پھر ساری کہا پھر تسی بھی میں بھی لوگ مان جانا محمد عربی جو غلام آ رہا ہے بچو یاد ہے. جب تسی حضور کی گل کرو گے تو گل کہاں ہی بڑھنی. قاضی تنویر جڑا بیان دیتا ہے نا صاحبزادہ صاحب نے کیا انہیں کیا پورا یورپ سن لوے حضور کا ادب کرنا سیکھو. اسی سارا کچھ برداشت کیتا ہے. تسی عراق نو تباہ کر دیتا, تسی افغانستان نو تباہ کر دیتا, تسی جناب بوسنیا نو تباہ کر دیتا, تسی چیچنیا نو تباہ کر دیتا, تسی مصر سورہ کی طرح کھل گئے. لیکن اسی چپ رہے. جب حضور کے بارے گل ہوئے گی تو فرمایا پھر انج گل ہوئے گی کہ میں کیتی ہے. سبحان اللہ. اور پورا تو کرونا سمجھا. ممتاز قادری اسی پھانسی دے کے تو مطمئن ہو گئے. میں کہا بچے لگ دیو. ممتاز قادری اور میں تھوڑے نال گل کر رہا. ممتاز قادری تھوڑا سر جھکا کے نہیں گیا, تمہیں شرمندہ کر کے نہیں گیا. چلے ہو بڑے بڑے لوگ شرمندہ, بڑے بڑے نیک کے پاس ساتھ کی وجہ تو بندہ لوگ شرمندہ ہو جاتے ہیں. یار ظاہر کے ہوئے باطن کے ہوئے 5 سال اور جیل چلیا. دسو تو ہم ایک لامہ آیا اور ایک لامہ اندر آیا. ممتاز قادری رویا اور پریشان بیٹھا. ہوگی بجلی نہ بند رکھی, پانی بند رکھے, بڑے بڑے نے ظلم کیتے, ایک شکایت انہیں نہیں کی تھی. میں نے کہا اس ختم کرے دھرا ہمارا آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. تیرے دل کی صدا تیرے دل کی صدا غازی تیرے جان نثار. اس 5 سال کے دوران زرداری نے اندر بندہ بھیجا ممتاز قادری کو. انہیں کیا کہ تم میرے گورنر کو ماریا, صرف اتنی گل کر دے کہ میں گستاخ ہونا نہیں وجہ مارا. گستاخ نہیں سی, میرے ایسی بندوق چل رہی, میں غصہ آ گیا. اے تو کہہ دے میں تینوں چھڑا دوں. اے زرداری نے پیشکش کی تھی ممتاز قادری نے اندر. ممتاز قادری جانا سی نا, انہیں کیا میں ہی ماریا تو گستاخ سمجھ کے ماریا. کی سزا پھر دوسری پیشکش انہوں نے وہی کہ اسی تو ہم رہا کر دیں گے, پاکستان چھڑ جاؤ, پورا خاندان بات بھیج دیں گے. ممتاز قادری کیا ایمان کی صداگریاں نہیں ہو سکتی ہیں. تیسرا اے فضل الرحمان کا جو عبد الغفور حیدری ڈپٹی چیئرمین, ملک دل پذیر نے پنڈی بلایا, اپنے مولویوں نے بٹھایا. وہ کہنے لگا صرف تسی میرے نال بیٹھ کے پریس کانفرنس کر دے پورا خاندان کہ ممتاز قادری جو بندی سی 16 دن کے اندر اندر ممتاز قادری میں چھڑا دیا گا, تھوڑے ہاتھ پکڑا دیا گا. ملک دل پذیر ہنس کے کیا انہیں کیا مذہب کے مسلک نہیں بدلے جاتے. سنی کیا سال جھکا کی تھی من چلیا. یہ بڑی قسمت کوئی نہیں غازی تے پھر خریدے تے دینے جانے پیدا کر رہا نا لیاؤ نہ جڑے میدان ہے. سازشیں کرنی ہے اور بات ہے. جی سنی ایسے ہوتے ہیں, سنی ایسے ہوتے ہیں. میں کہ سنی ممتاز قادری ہوتے ہیں. سانو تانے دے رہے ہو کہ لیاؤ نہ جڑائے ہو جا میدان ہے. آج لیاؤ میدان ہے جڑائے ہو جا. جڑا 5 سال وکے بھی نہیں تے جھکے بھی نہیں, معمولی بات ہے. تو سا خرید کے کیا چلو اسی اپنے حصے سے بندہ پا لی بھی ساڈا بھی خالی ہو سکتا. میں آخا چلیا کہ ازل تو نہیں تھوڑی قسمت ہے کل تو سا کہ میں خریدار بھی کبھی ہوندے نہ ایس خاندان ممتاز قادری کے خاندان کا کتنا بڑا احسان ہے. کوئی بندہ اٹھ کے دسے جی ممتاز قادری کے خاندان میں چندہ منگے ہو یا میں ڈاکٹر صاحب نے منگے ہو, پوری دنیا جو کوئی بندہ دس دے پھر گل ہوئی بکواس کر لو کہڑی گل کرتے ہیں. اصا ممتاز قادری نال کھڑے ہویا علا وجہ بصیرت کھڑے ہویا, پہلے دن تو لے کے آج تک کھڑے تے کہنے اسی ممتاز قادری نال کھڑے نہ سانو کوئی بدل سکیا. میں تو جیل بھی گیا, میں تھانے بھی گیا, میں لکڑیاں بھی لگیاں اس حالت, میں گھسیٹے بھی گیا. میں آخا بچے لگ دے ہو جیڑی گل کر دیتی ہو کر دیتی. اسی ممتاز قادری نال کھڑے
میرے دے ظلم کیتا پانی تک میں نے نہ دیتا گندی جیل جتنے عوام بھی نہیں سن رہ سکتے میں نے اتنے رکھا ہے تاکہ کہہ دے لکھ دے کہ میں ممتاز قادری نال نہیں میں تو یعنی 24 گھنٹے میں 2 گھٹ 3 گھٹ پانی پیتے ہوں چاہیے تو نہیں سی میں تیمم نہ نماز پڑھی اتنے عوام بھی نہیں سن رہ سکتے ایڈے بڑے رتے رتے کالو اور کالا لال بیر اتنے موجود سن لیکن اس کے باوجود میں اس جیل جو ڈریا نہیں میں کہا والی خاطر تو اس جیل کو کیوں ڈرنا تیرے کے بڑے جڑے سن مولانا سید کفایت علی کافی راتی اگلے استری پھیر دیتی آپ کے جسم ہوتے استری پھیر کے نمک کے مرچا چھوڑ دیتی انہوں نے کہا بابا راتی مر جائے گا سویرے ویکھیا تو پھر بابا کھڑے ہویا جب مولانا نے راتی انہیں استری پھیر کے مرچا تے نمک بھریا تو میرے آقا صاحب بچ آ گئے فرمایا مولانا پریشان تے نہیں عرض کی تھی پہلے ایسی ہون نہیں ہون کوئی نہیں پہلے ایسی ہون میں کوئی جیل لکھ کے دیا میں ممتاز قادری کی گل نہیں کرنی میں تو پانی بھی نہیں پی سکتا میں تو پانی بھی نہیں پی سکتا میں تو انجو چپیا میں ایویں پیا اس طرح تھوڑا سامنے میں پی رہا لیکن میں پانی بھی نہیں لیکن اس کے باوجود میں کہا نہ آئے تھے ساڑھے فقیرہ میں آگا استریاں پھریاں نمک تے مرچ میں آگا تیرے جسم میں نہیں پھریا پھر سویرے مولانا جب پھانسی کے پھندے کی طرف چلے انگریز پولیس کے فوج نال انہوں نے کہا بابا مر گیا ہونا سویرے میں کہتے بابا پھر کرو تازہ جب یاد آ گئے سب ہم بلا دیے جب خود تشریف لے آئے پھر کوئی بھوکتا سرائے گئی مولانا نو مولانا پھانسی کے پھندے کی طرف سویرے پھر آئیں چلے کہ پولیس کے انگریز فوج کمن لگ گئی بابا کی ہویا آپ نے فرمایا زلیلو لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں پہنچا تیری دین کی لگن میں مولانا ہی چلے تازی نعت لکھ دیتی پھانسی کا پھندا لیٹ کے نعتیں لکھنی بڑی اوکھیاں مسلمان کیوں سر جھکا کی جیون اے رحمت ڈیوس جگہ سی نے 2 دن قید رہا تھا تو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا سی امریکی کنسلیٹ جو کڑیاں جاندیاں سن وہ نچدیاں سن تو پھر وہ بلڈ پریشر جی ہو جاتا سی میں آگا 5 سال ساڑھے منڈے نو بلڈ پریشر کیوں نہیں ہویا تسی کیوں پریشان ہوتے ہو ساڑھے منڈے نو بلڈ پریشر کیوں نہیں ہویا اور وقت جنرل پرویز مشرف چیف آف آرمی سٹاف چک شہزاد کو چلن لگا یہ اس نے عدالت پیش نہیں عدالت جان لگا دل پکڑ کے بیٹھ گیا ہارٹ اٹیک ہو گیا میں کہا تو جنرل ہو کے کمانڈر ہو کے دل پکڑ کے بیٹھ گیا ساڈا منڈا تے پھانسی کے پھندے کی طرف جانے بھی نہیں رہندے ہویا میں اقبال کو پوچھا میں کہا دسا اقبال کیڑی پاور سی کہندا دل سے عشق او توانا می شود خاک ہم گوش سریا می شود اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے میں محبت رسول ہو کبھی شاہد شہان و شیروائش کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش کبھی اریان و بیتے کو سرائش کبھی تنہائی کو ہو دمنش کبھی سوز و سرور و انمنش کبھی سرمایہ محراب و منبر کبھی مولا علی خیبر شکن اینجل مکے دکھان والا پرویز مشرف اینجل مکے دکھان والا اجے عدالت کی طرف چلیا تو دل ہار بیٹھا ساڈا منڈا ممتاز قادری تسی بھی پتر والے ہو تو میں بھی پتر والا گل بڑی عجیب ہے یہ عقل وچ نہیں آندی پتر پیدا ہوئے جیل جا بیٹھے آخر باپ ممتاز قادری پھانسی کے پھندے کی طرف جان لگیا آخری ملاقات کی تھی اپنے خاندان نال تے چھوٹا جہا بچہ محمد علی ہوتا انہوں چک کے چومیا 10 مسلمان چومن تو بعد رویا نہیں اپنے پتر نو چوم کے ہنس کے زمین تے رکھ کے کہنے لگا محمد علی جڑا میں کام کیتا تو وہی کرنا ہے کیڑی پاور سی بڑھا پیو بھی روانہ ہو رہے ہوئے بہنا بھی مل کے جا رہے ہوئے پیراما بھی اپنے چھوٹے جہاں پتر نو بھی مل کے جا رہے ہوئے تو ممتاز قادری روے نہیں 10 کیڑی پاور ہوتی ہے کیڑی پاور اسی کیوں سچ بتا اہل سنت تو اصل خدا دی قسم ہے سنی بڑے چلے ممتاز قادری کا تذکرہ کرو سبحان اللہ ہن تو چلو یہ ممتاز قادری کی تصویر کیوں لگائی میں کہتے ہیں پیو دی لائیے ذلیل یا پترا ممتاز قادری کو
صدیاں گزر گئیاں، لیکن ناموس رسالت پر ہمارے اندر وہی پاور ہے۔ بے شک پتر ریت کے نہ رو جائے جی، پتر کا بخار چڑھے ہو تو پیو پھانسی کے بندے دی طرف جا رہے ہوئے، پتر 5 سالہ ہوئے تو ممتاز قادری روے نہیں۔ اس واسطے پتہ کیوں نہیں رویا؟ ممتاز قادری کو پتہ سی انہاں سارا عملہ میں زئی بھرتی کیتا پھانسی لان واسطے۔ اٹھو بڑی ہو گئی مسلمانوں نال، سارا عملہ انہاں بھرتی مرزائی کیتا۔ ممتاز قادری کی اکھاں جو آنسو آ جاتے تو مرزائی لے کے کھڑے سن کیمرے، انہوں نے کیمرہ بنا کے فوراً بیوی کو بھی چاڑ دینی سی۔ انہوں نے کہا اے عاشق رسول نے جڑا جانا جانا روندا سی۔ ہاں جی، یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہوئی۔ ممتاز قادری جڑی استقامت کا مظاہرہ کیتا تسی سوچ نہیں سکتے۔ انہوں اسی ویلے جناب مووی بنا لانی سی، اے عاشق رسول نے کہ گولیاں مارن لگے تو رون ڈیس آیا اور اپنی باری رون آیا۔ ممتاز آج تک کوئی بندہ پھانسی دے پھندے کی طرف چل کے نہیں گیا۔ ممتاز قادری 5 فٹ اگے چلیا، عملے نال اگے چلیا، انہاں دی ٹنگاں کمی جا رہی ہیں سر۔ ممتاز قادری کہندے سی جلدی چلو نا یار، کی ہے جلدی چلو نا یار، کی ہے؟ جان سے بے شمار تیرے دل کی صدا یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اج تک پھانسی کے بندے کی طرف چل کے کوئی نہیں گیا۔ کرنل رفیع الدین ہے ساڈے تلگام دا، وہی کتاب میرے کو موجود ہے۔ اگر کوئی پیپل پارٹی کا بندہ تے بیٹھا تو میں صرف بیان کرن دا مجرم ہوں۔ انہیں 213 دن لکھا بھٹو نال رہا پنڈی جیل وچ، انہیں کتاب پوری لکھ دیتی بھٹو دے حالات بھی کنج رہا۔ وہ انہیں لکھا جب بھٹو نو اسی آخری بار لین گئے تو بھٹو لما پی گیا، اسی انہیں سٹریچر تے چک کے پھانسی کے بندے تک لے گئے۔ دس ہوئے جڑا اینج لہرا سی مکے وہ بھی چل کے نہ گیا تو ممتاز قادری چل کے کیوں گیا؟ یہ کیڑی پاور سی جس نال ممتاز قادری چل کے چھال مار کے خود ہی جا چڑھیا پھٹے ہوئے۔ ہاں جی، ویسے ٹنگا اینج ہو جانگیاں چند قدم چلن کے بعد۔ اج تک کوئی بندہ اتنے پولیس والا سی مسلمان، اس نے ملک دل وزیر کو دسیا میرے سامنے 50 پھانسیاں ہوئی، ایک بھی پھانسی کے بندے کی طرف چل کے کوئی نہیں گیا۔ دو پولیس والے کو ادھر ہوتے چند قدم چلن کے بعد لڑکھڑا جانے کہتے ممتاز قادری اینج گیا، اینج گیا پھٹے تے جا چڑھیا، چھال مار کے جب چڑھیا ویکھے سامنے پھندا لٹک رہے سی تے جاندے انہوں جا چومیا تے پھندے نو چومن تو بعد کہندا میں تینوں تاں چومیا تو حضور تک پہنچان دا ذریعہ گل مکان لگا تواڈے نال گل ختم کر لگا تسی سنی اینڈ سر اٹھا کیجیے سبحان اللہ۔ اور میں آخری پیغام ممتاز قادری نے میں تمہیں سنانا، اس سے پیغام ہوتی ہوں امت کی بیداری ہونی۔ پھندا چوم کے کہنے لگا یار کوئی ٹائم ہے تھوڑا جہا؟ انہیں کہا جی ٹائم تو مک گیا۔ انہیں کہا یار 2 منٹ دے دو میں۔ 2 منٹ لے کے ممتاز قادری نے آسمان کی طرف دیکھا، 1.5 منٹ تو بعد مسکرا پیا، مسکرا کے اکھاں نیچے لگا لیا۔ کیوں دیکھا؟ انہیں کہا اسی سے آ گئے مالک، جب دیکھا مالک بھی آ گئے۔ جنہوں نے ویکھیا نا ممتاز قادری مسکرایا، انہوں نے علم الدین بھی ویکھ کے مسکرایا۔ یہ مسکراہٹ پھانسی تے بندے ہوتے علم الدین بھی ہس گئے سی تے ممتاز قادری بھی ہس پیا۔ ہسن تو بعد اے لبیک کے اندر جڑی پاور پائی ہے نا، اے جڑی جان دم خم پایا، یہ ممتاز قادری پایا۔ ایسے نعرہ لانا کیڑا جناب کم میں چل رہے پیسے روڈ پہ سردار صاحب بیٹھے، میں بیٹھے، حکیم صاحب بیٹھے، تسی بیٹھے، اے چودھری بیٹھے جناب، ایتھے کوئی نپڑ بھی آیا تو کہنے جناب وہ جانتے ہو مولانا نو اپنے ڈیرے تو نپ لینا۔ ایتھے کیڑا لبیک کا نعرہ لانا مشکل ہے۔ پھانسی دے پھندے ہوتے بندہ کھڑے ہوئے، گلے میں جناب پھندا پہ ہوئے تے جلاد تیار ہوئے تے جلاد نو ممتاز قادری کہنے لگے یار میری ایک گل ضرور منی کہ جدو تک میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ پورا نہ کرا تو پھٹا نہ چیکی۔ ایک تصور ہی کیتا جا سکتا ہے تھوڑا یار کوئی سر جھکا کے گیا جڑا ممتاز قادری کے خلاف گل کرے تو منہ تے چڑھ کے نہیں مارتے تسی۔ انہیں کہا زلیل جا پترا تے ممتاز قادری بدنام کرا کے گیا، ممتاز قادری تے 1400 سال تاریخ کو اجاگر کر کے گیا۔ بدنام ہونا کرایا جناب اپنی دھیاں بیچیاں، آفیہ صدیقی بیٹی، بدنام ہونا کرایا جناب اپنی کڑیاں دے کرکٹ میچ باہر کرائے، بدنام ہونا کرایا جنہاں کرپشن کی تھی، بدنام ہونا کرایا جنہاں کلو واللہ پڑھنی نہ آئی۔ ممتاز قادری دا پھانسی تے پھندے ہوتے بھی لبیک کہندا گیا، انہیں بدنام کرایا یا ساڈا نام بلند کر کے کیا کرنے ہو۔ ممتاز قادری بل چوری کیتے، باپٹا دی بجلی چوری کیتی، گیس چوری کیتی، محکمے کھائے، سٹیل مل ممتاز قادری بیچی۔ دسو جڑا بندہ
کیڑی شے لٹی کیڑی تہاڈی بدنامی کرائی ممتاز قادری بدنامی تو تسا کرائی ذلیل دیو پترو ملک تسا برباد کیتا ممتاز قادری تے پھانسی تے پھندے ہوتی نہیں اینو نے کیا لبیک یا رسول اللہ کیا تے پھٹا چل جناب مولانا حسن شامل صاحب نے قسم دے کے مینوں دسیا انہاں کیا میں پوری کوشش کی تھی ممتاز قادری دی گردن تے نشان ویکھاں رسے دا کہندے مینوں کوئی نہ نظر آیا سبحان اللہ کیوں نہ نظر آیا پتہ ہے جنہاں مالکاں واسطے جنہاں کیا سی نا لبیک یا رسول اللہ حضور میں آ گیا تے جدوں غلام آ گئے تے پھر آقا سبحان اللہ پھر انہاں ہی اندر ہاتھ پا لیا بھی میرے غلام کو رسی نہ لگے ورنہ رسی تو رسی ہوندی پورا اتنا جنا سی لٹکدا نشان کیوں نہ پیا اب کوئی جس طرح علم الدین نہ ہویا تو پھر جدا گردن بھی لمبی ہو جاتی ممتاز قادری کی گردن بھی لمبی نہ ہوئی اکھاں باہر نکل آندیاں زبان باہر نکل آندی جدو انہاں اتاریا تو اکھاں بھی بند تے پورا منہ میٹے ہوا تے دسو کون سن پھر جن اکھاں بند کی محمد سے وفا تم نے لو جی دو پیغام ممتاز قادری دے انہاں دے بھائی جان ملک دل وزیر صاحب نے دو پیغام تہاڈے سامنے ایک تو ہے کہ فرمان لگے جدو ممتاز قادری پھندے کی طرف چلے نا تو انہوں نے کہا بھائی جان حضور کی امت کو جا کر بتا دینا کہ اگر ہم ناموس رسالت کی خاطر لوگوں کی جان لینا جانتے ہیں نا تو حضور کی خاطر جان دینا بھی جانتے ہیں جس خوشی نال میں گولیاں ماریاں سن نا اسی خوشی نال میں پھندے کی طرف جا رہا انہوں نے کہا دس دینا اسی صرف جان لینا نہیں جانتے جان دینا بھی جانتے ہیں دوسرا پیغام بڑا ڈاڑا ہے ممتاز قادری کا انہیں کہا بھائی جان حضور کی امت کو جا کے کہہ دینا کہ میں ناموس رسالت واسطے جان دین جا رہا ہوں تو جان دے دیتی تو میں نے قبر نظام مصطفیٰ دے انتظار رہا اس ملک کے نظام مصطفیٰ دے انتظار رہا تو ہوں ممتاز قادری قبر انتظار کر رہا ہے حضور دا دین کدو آنا ہے نہ تائیں اتنے آنا ہے کسی گلی محلے بچے ہر بندہ خود پیغام پہنچائے لبیک یا رسول اللہ ایسے اتنے پاکستان کا فیصلہ ہونا ہے یہ دین رسول اللہ کا اتنے آنا ہے بدلنا ہونا نہیں اور سارے نے چھوڑ کے کوئی گل آنی جتنے ہی انہوں نے لبیک یا رسول اللہ جہاں پوچھے انہیں کہا کیوں نہ آئی انہیں کہا میں اتنے لایا ممتاز قادری تو بندے اتنے لا دیتا ایسے میں ممتاز قادری انتظار کر رہا تھا میں نعرہ لایا رہے گا یوں ہی ان کا اچھا نعرہ لاؤ نہیں تھوڑا رہے گا یوں ہی ان کا سارے بولو بھائی نہیں سارے بول رہے ہیں اے رکھتے گل لانا اتنے سی اتنے لوایا لبیک تو تھوڑے کو تو میں نہیں نہ اچھالا میں اتنے کہتا سی جمپ لا کے نعرہ لا ساڑھے منڈے نے ہیلی کاپٹر کو تھلو ڈنڈا مارے اور 6 فٹ صرف رہ گئی سی وہ کیڑی پاور لا لو ہیلی کاپٹر تو ڈنڈا جا سکتا 6 فٹ تلو چڑھ دے سن منڈے ساڈے ہوں تو آنو تو نہیں نہ چڑھ رہے تھے تو جلسے میں بیٹھے اتنے تو میں جدو سست پہلے سن میں کہا 4 ہوگا بھی شیر ہو تو شیر اٹھ کے جناب کہتے سن لبیک